الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 145 سے لے کر 147 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم گزرا، اور ساتھ ہی اس سے پہلے اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ بات گزری کہ ان کو بھی علم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ یہ بات گزر گئی۔ اب اس آیت میں اہل کتاب کے انکار بطور ضد اور عناد کے بیان کیا ہے کہ باوجود ان کے پاس علم ہے اس بات کا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہوگا، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ انکار کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کا انکار کیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے حق کے قبول کرنے کی کوئی امید نہ لگائیں، کیونکہ یہ ضد اور عناد میں اس قدر گھس چکے ہیں کہ اب ان کے سامنے آپ جتنے بھی دلائل رکھیں لیکن یہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ اہل کتاب ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے کہ وہ تمام نشانیاں جتنی بھی ممکن الوقوع واقع ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری نشانیاں ان کو دکھلا دیں، لیکن یہ پھر بھی آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا وَلَئِن، البتہ اگر اتیتا آپ لے آئیں الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جن کو دی دی کتاب بکل آیت ساری دلیل ساری نشانیاں دنیا بھر کے دلائل لا کے رکھ دیں، ما تبعو یہ اتباع نہیں کریں گے، ما تبعو یہ اتباع نہیں کریں گے۔ اتباع نہیں کریں گے مطلب کیا ہے؟ قبول نہیں کریں گے کس چیز کو؟ قبلتک کا، آپ کے قبلے کو۔ کس کو نہیں قبول کریں گے؟ آپ کے قبلے کو یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ بھی ان کے قبلے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہ تو مانے ان کا قبلہ، یعنی آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کرتے۔ اس میں اعلان کر دیا اس آیت میں وما انت بتابع قبلتهم، اس میں اعلان کر دیا رب العالمین نے کہ کیا اعلان کیا کہ قیامت تک اب جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف رہے گا۔ بیت اللہ شریف یہ قیامت تک کا قبلہ ہے۔ جس طرح تفسیر عثمانی فرمایا کہ وہ تو اس ہوس میں کہ کسی طرح آپ کو اپنا تابع بنا دیں، یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں
کہ کسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کر لیں، ان کی بات کہ جس طرح وہ قبلے کو مانتے جس قبلے کو، اسی قبلے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانے اتباع کریں۔ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے قبلے پر اگر آپ قائم رہتے تو ہم سمجھتے کہ آپ نبی موعود ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے کہ اگر آپ ہمارے ہی قبلے پہ رہتے تو ہم سمجھ جاتے کہ واقعتاً آپ اللہ کی طرف سے وہی بھیجے ہوئے نبی ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ تو فرمایا سو یہ ان کا خیال باطل ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہ خیال ان کا باطل ہے کہ تم کسی بھی وقت ان کے قبلے کی اتباع اب نہیں کر سکتے۔ اب یہ استقبال کعبہ کا جو حکم ہے، یعنی قبلہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا جو حکم ہے، یہ فرمایا قیامت تک رہے گا، اس کو منسوخ اب نہیں کیا جا سکتا۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ اہل کتاب نے دھوکہ دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے یا محمد، فرمایا عد الی قبلتنا، اے محمد تو ہمارے قبلے کی طرف لوٹا، ہمارے قبلے کی طرف لوٹا تو نؤمن بک، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، ونتبعک، اور آپ کی اتباع کریں گے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے جواب کیا وما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، آپ تو ہرگز ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ کیا ہو یہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ یہودی جو آپ سے یا اہل کتاب جو امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ان کی ساری امیدیں اور ساری آرزوؤں کو کیا ہے یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے، دوبارہ آپ کسی طرح بھی ان کے قبلے کی طرف کیا ہے رخ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قبلے کو بھی وہ قبول نہیں کر رہے، قبلے کو یعنی یہود اور نصارہ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کا، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہودی جو ہیں عیسائیوں کے دشمن ہیں اور عیسائی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ عیسائی یہودیوں کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے اور یہودی عیسائیوں کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جس طرح تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہود کا قبلہ یہ صخرہ بیت المقدس جو ہے مغرب کی جانب یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اور مشرق کی جانب جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخہ روح ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور حضرت مائی مریم کے کیا پھونک ماری اور اس کے بعد ان کا حمل ٹھہر گیا، تو یہ مشرق کی جانب تھا بیت المقدس کے، تو انہوں نے نصارہ نے، عیسائیوں نے، کرسچین نے اس جانب کو اپنا کیا بنا دیا، قبلہ بنا کے قائم ہے۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے اتباع کی، أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشوں کی، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ آپ کے پاس آیا علم آ چکا ہے، تو علم کے آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کے اوپر چلیں گے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تو بھی اس وقت کیا ہے ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ کی خواہش تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ عرصہ مزید جو ہے بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا جاتا، کہ ہو سکتا ہے یہودی آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ مانوس ہو جاتے اور یہ کیا ہے ہمارے ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کو دیکھتے دیکھتے یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ان کا دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے بطور زجر کے فرمایا کہ اگر بفرض مال وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بفرض مال آپ ان کی خواہش کا اتباع کرنے لگے تو آپ کا شمار بھی انہی میں سے ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے اور یقین ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان دلائل سے قطع نظر کرتے ہوئے کر کے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ آپ نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلے کی پیروی نزول وحی کے بعد اور علم آنے کے بعد خلاف توقع کیا ہے بفرض محال آپ اگر تقدیر محال یہ کر بھی لیں تو بھی آپ بھی کس میں شمار ہو جائیں گے، ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے، نا انصافوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے آگے فرماتے جواہر القرآن میں آتا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کی احوائے باطلہ، خواہشات باطلہ، غلط قسم کی خواہشات جو ہی اور نظریات جو ہی ان کی طرف رجحان اور کیا ہے مائل ہونا یہ بالکل محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل باطل کی خواہشات
کی طرف جانا اور خواہشات کی پیروی کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں۔ نبیوں کی عصمت کا کیا یہاں ذکر ہوا۔ اور دوسری بات یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر یہ سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تھا، ان کی امت کو تھا کہ اگر آپ نے پیروی کی بات یہود و نصارہ کی، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی پیروی کی، تو رب العالمین تمہیں ظالموں میں شمار کر دے گا، ظالموں میں شمار کر دے گا۔ جس طرح یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اور ان علماء عبرت حاصل کرنی چاہیے، فرماتے ہیں کہ جو رواداری کے طور پر، آپس میں میل ملاپ کے طور پر کیا یہود و نصارہ کے عقائد کی، ان کے اعمال کی تعریف کر بیٹھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑا اچھا ان کا نظریہ ہے، بڑی سوچ اچھی ہے، تو اس قسم کی تعریفات سے بھی کیا ہے یہاں پر منع فرمایا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو۔ یعنی جن کو کتاب دی گئی، کون مراد ہے؟ یہودی اور عیسائی، کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کما یعرفون ابناہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کا مزید یہاں پر عناد اور حسد بیان کیا کہ اہل کتاب صرف مسلمانوں کے قبلے کو دل سے نہیں مانتے، بلکہ یہ نبی برحق، نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، ان کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کی نبوت کو بھی نہیں مانتے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ تم کو یہ خیال ہو کہ کاش کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا، اہل کتاب بھی کسی طرح تسلیم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اہل کتاب کسی طریقے سے اس کو تسلیم کر لیں، بیت اللہ شریف کو، دوسرے لوگوں کو شبہ میں یہ ڈالتے نہ پھریں، یہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پیدا نہ کریں۔ تو فرمایا جان لو کہ اہل کتاب کو تمہارے بارے میں پورے کا پورا علم ہے، آپ کی پیدائش کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے قبلے کے بارے کو بھی جانتے ہیں، آپ کی شکل و صورت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، آپ کے جتنے اوصاف ہیں ان تمام اوصاف کو بھی کیا ہے یہ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں، یہاں پر لڑکے کھڑے ہوں بہت سارے، ان سب میں یہ کیا ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ان کے شکل و صورت سے، ان کے اوصاف سے یہ ایک دم پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان۔ تفسیر انوار البیان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو کہ یہودی تھے، بہت بڑے عالم، ان کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نگاہ ڈالی آپ کے اوپر، تو پہلی نگاہ ڈالتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا ان کو میں نے پہچان لیا، واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح کس طرح پہچانتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ تو پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو کس طرح آپ پہچانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو فوراً میں نے ایسا ہی پہچان لیا جیسا میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، بلکہ فرمایا اپنے بیٹے سے بھی زیادہ میں نے پہچان لیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا ہماری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات بیان فرمائیے، اس سے ہم نے فوراً معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ اور فرمایا بیٹوں کا بیٹا ہونا تو صرف قرائن سے، ظاہرہ سے ہی معلوم ہوتا ہے، ظاہری چیز دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ ممکن ہے کہ بیٹا کسی دوسرے کا ہو، بیوی نے خیانت کر لی ہو، یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا، کیا پتا اس نے خیانت کر لی ہو سکتا ہے ہم جس کو ہم بیٹا کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہو یا نہ ہو، لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شکل و صورت کو ہم نے دیکھا، آپ کے صفات و کمالات کو دیکھا، تو ہم نے فوراً پہچان لیا، اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہم نے پہچان لیا کہ یہ نبی برحق ہے جس کی ہماری کتابوں میں کیا ہے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے،
جو حق بات کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و تحویل قبلہ، نبی قبلتین ہونا جو تورات میں مذکور ہے، وہ دانستہ طور پر یہ کیا چھپا رہے ہیں، یہ تو وہی ساری چیزیں ان کے پاس کلیئر موجود ہے۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی جس حق کو وہ چھپاتے ہیں، جس حق کو وہ چھپاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ثابت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں۔ تحویل قبلہ بھی آپ کی اپنی خواہش پر نہیں ہوا، بلکہ یہ قبلے کی طرف آپ کو جو پھیرا گیا ہے دوسرے قبلے کی طرف، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے آپ کی، بلکہ یہ کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا فلا تکونن من الممترین، یعنی اہل کتاب کے حق چھپانے کی وجہ سے حق کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ حق کی یعنی یہ چھپاتے ہیں حق کو، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حق ہی چھپائیں تو حق ہے ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے چھپانے کے باوجود حق ہی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا کہ ایسی چیز ہے جس میں صاحب نظر کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جو سنایا اور اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.